کھڑکی سے پڑتی تیز سورج کی تپش بھری تمازت جیسے ہی اس پر پڑی تو اس نے فوراً سے کسمساتے لحاف کو خود پر اوڑھا تھا، مگر بند آنکھوں اور کھلے ذہن میں جیسے ہی مشائم کا چہرہ آیا تو ایک دم جھٹکے سے لحاف کو پیچھے کرتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ او شٹ! صبح ہو گئی، زاویان ملک نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے کہا، اور فوراً سے اپنی چپل پہنتا عجلت کے عالم میں اپنے کمرے سے باہر نکلتا اسٹور روم کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ اس دوران وہ شرٹ پہننا بھول گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ رات کو ہی اسٹور روم کا دروازہ کھول دے گا، مگر رات کے کس وقت اس کی آنکھ لگی سے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ فکر مندی کے عالم میں بڑے بڑے قدم اٹھاتا دوڑتا ہوا وہ اسٹور روم کے پاس آتے ہلچلی میں جھٹپٹ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس نے تو کل سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا اور وہاں پر تو روشن دان بھی نہیں تھا۔ زاویان کو اچانک سے اس کی بے تحاشا فکر ہوئی، مگر اندر قدم رکھتے سامنے زمین پر بے ہوش پسینے میں شرابور پڑی مشائم کو دیکھتے اس کے تو ہوش بھگ سے اڑے تھے۔ حیرت اور بے یقینی سے پھیلتی نظروں سے دیکھتا زاویان جلدی سے اندر بڑھتا، اس کے بھیگے وجود کو مضبوط بازوؤں میں اٹھاتا، ایک نظر اس کے بے جان ہوتی حالت پر ڈالتا۔ وہ ایک سیکنڈ سے پہلے وہاں سے نکلتا، اسی لیے تقریباً تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں جانے لگا۔ مشائم کو بے ہوش زاویان کی باہوں میں دیکھ کر اس کی ملازمہ بھی پریشانی کے عالم میں اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ زاویان نے کمرے میں آتے ہی اسے بیڈ پر لٹایا اور نچڑتے چہرے کو اپنے ہاتھ پر رکھتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ مشائم، مشائم، مشائم اٹھو! زاویان ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولتا اس بار اس کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتا رگڑنے لگا۔ اس کی ملازمہ اس کے پاس آئی۔ مالک جی، مشائم کو کیا ہوا ہے؟ مالک جی اٹھ کیوں نہیں رہی؟ ملازمہ نے سوال کی بارش کی تو زاویان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا تھا، پھر ایک ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھتے اسے محسوس ہوا کہ وہ تو گرم ہو رہی تھی۔ ٹھنڈا پانی اور کپڑا لے کر آؤ جلدی! زاویان تیز آواز میں دھاڑا تو ملازمہ فوراً سے وہاں سے نکلی، جبکہ مشائم پریشانی سے اس کے چہرے کو تھپکنے لگا۔ اسے گلٹ ہو رہا تھا اس نے کیوں مشائم کو اتنی بری سزا دی، وہ بھی اس معصوم اور نازک لڑکی کو۔ مشائم اٹھو نا! مشائم اٹھ کیوں نہیں رہی تم؟ سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتے زاویان نے اس کے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کیا، جبکہ اس کے گلے پر موجود اور سر پر دوپٹہ اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ اس کا دوپٹہ اتارے یا نہ اتارے، لیکن وہ اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس کا دوپٹہ نہیں اتارا۔ پھر تب تک ملازمہ بھی آ گئی اور فوراً سے زاویان نے اس کپڑے کو ٹھنڈے پانی میں ڈیپ کیا اور مالک جی میں کر دوں؟ ملازمہ آگے بڑھی جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، تم جاؤ یہاں سے! حکمیہ اور حتمی لہجے میں بولتے زاویان نے اگلے ہی لمحے اس کپڑے کو فولڈ کرتے بے ہوش پڑی مشائم کے ماتھے پر رکھا اور کچھ پانی کے قطرے اس کے چہرے پر بھی پھینکے تاکہ اسے ہوش آ جائے، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ زاویان کو اس پل خود پر بے تحاشا غصہ آیا، بھلا کیا ضرورت تھی اسے یہ سب کرنے کی؟ پھر وقفے وقفے سے وہ اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتا، وہ اب وہی پٹیاں اس کی نمی بھرے ہاتھوں پر بھی کرنے لگا، مگر اسے ابھی تک ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ یہ بات زاویان کو پریشان کرنے لگی۔ پھر اگلے ہی لمحے زاویان نے تھوڑا اور پانی کا چھڑکاؤ اس کے زردی مائل پڑتے چہرے پر کیا تو مشائم کے چہرے پر حرکت پیدا ہوئی، جسے دیکھ کر زاویان ملک کا کب سے اٹکا سانس جیسے اچانک سے بحال ہوا تھا۔ مشائم ہوش کرو! مشائم آنکھیں کھولو! مشائم یہاں دیکھو میری طرف! زاویان نے تھوڑا اور پانی پھینکا، اس کا چہرہ تھکا تو مشائم نے ہوش میں آ اس نے اس کا چہرہ تھپکا تو مشائم نے ہوش میں آتے اپنی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ تھوڑی تھوڑی کر کے اس نے جیسے ہی پوری آنکھیں کھولتے ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے اوپر چھت کی جانب دیکھا تو اسی وقت اس کے ذہن میں کل والا سارا منظر گھوما، کیسے وہ ڈرتی ہوئی چلا چلا کر خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ زاویان اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا جب اس کے چہرے پر یکدم بے تحاشا خطرناک حد تک خوف کے سائے منڈلائے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے مشائم نے ایک زبردست چیخ ماری اور فوراً سے اٹھ کر بیٹھتی ہوئی وہ ڈرتی کاپتی زاویان ملک کے برہنہ سینے کے ساتھ لگی، آنکھیں بند کر کے زاروں قطار رونے لگی۔ وہ جیسے ہی زاویان کے سینے سے لگی، زاویان کا مردہ جسم اور دل ایک دم سے بے قابو ہوتا، دھک دھک کرتا اتنی تیز آواز میں دھڑکا کہ اسے اپنے دل کی آواز بخوبی سنائی دی۔ اچانک ہی اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ اس کا اچانک سے زاویان ملک سے لپٹ جانا اسے تو اپنی جگہ منجمد کر گیا تھا۔ اسے گلے لگنے پر جیسے ہی زاویان کو جھٹکا لگا، اس کے رگوں میں خون کی گردش کی رفتار پکڑی گئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، اس کے حواس بے قابو ہونے لگے۔ اسے ایسا لگا جیسے مشائم نہیں بلکہ سکون اس کے ساتھ آ ٹکرایا ہو۔ وہ ساتھ لگی تھی تو زاویان ملک کو سکون کیوں ملا تھا؟ روز رات کو تو اسے کسی نہ کسی لڑکی کی قربت حاصل ہوتی تھی، تب تو کبھی اس کے زخمی دل کو سکون نہیں ملا تھا۔ پھر مشائم کے یوں اس کے سینے سے لگنے پر اس کا بے جان دل کیوں دھڑکا؟ اسے سکون کیوں ملا؟ مشائم کے دونوں ہاتھ اس کے برہنہ سینے پر تھے اور اس کی آنکھوں سے ٹپکتا گرم سیال مادہ
زاویان کو اپنے سینے پر جذب ہوتا محسوس ہوا تھا۔ بی بی جی آگے کیا کرنا ہے؟ اس کے مخصوص اس کا مخصوص شخص آج پھر اسے بلانے پر آیا۔ اس کے مخصوص کمرے میں موجود تھا، مگر آج کمرے میں اندھیرا نہیں تھا، بلکہ دیوار گیر کھڑکیوں سے آتی روشنی اس تاریک کمرے کو روشن کیے تھی۔ میں شاسمین صاحبہ کو ٹوٹتا تڑپتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں شاسمین صاحبہ کو ٹوٹا تڑپتا دیکھنا چاہتی ہوں، حسرت بھرے لہجے میں بولتے وہ سوچو ہی سوچو میں سے تڑپتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ کیسے بی بی جی؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس شخص نے پرسوچ چہرے کی جانب دیکھتے پوچھا تو ایک پل میں اس لڑکی کے دماغ نے شاندار پلان تشکیل کیا۔ بالکل ویسے ہی اسے تڑپتا دیکھنا چاہتی ہوں جیسے اس نے آخری وقت میں مجھے تڑپایا تھا، جیسے اس نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ بالکل میں بھی اس کا سب کچھ چھین لوں گی۔ اس لڑکی کے لہجے میں مخصوص نفرت ہی نفرت تھی، شاسمین بیگم کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی آنکھوں کے آگے ماضی کا درد بھرا منظر بھی کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ بی بی جی جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اس شخص نے اسے حوصلہ دیا، مگر ماضی کو سوچتے اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ اسی وقت اس نے سائڈ ٹیبل سے شاسمین کی تصویر کو پکڑ کر گھورا۔ اچھا نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ ہونے والی ساسو ماں جی؟ تمہیں کیا لگا تھا زرلین شاہ کو تم اتنی آسانی سے شکست دے سکتی ہو؟ اتنی آسانی سے کہانی سے نکال دو گی؟ لیکن میں لوٹ آئی ہوں ساسو ماں، میں لوٹ آئی ہوں آپ سب کی زندگیوں میں۔ میں خاص طور پر آپ کو برباد کرنے چھوڑوں گی نہیں میں آپ کو۔ بلا وجہ کی نفرت بڑھا کر تم نے زاویان کو مجھ سے دور کر دیا، اب دیکھنا تمہارے بیٹے کو تم سے دور کر دوں گی۔ بہت ہنس لیا تم نے، اب میں آ گئی ہوں تو بس۔ اب میں تمہیں خون کے آنسو نہ رلا دیے تو میرا نام بھی زرلین شاہ نہیں ہے۔ زرلین نے کاٹدار نظروں سے اس کی مسکراتی تصویر کو دیکھتے ہاتھ آگے بڑھا کر اس شخص سے لائٹر لیا اور اس کی تصویر کو جلا ڈالا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، وہ روز ہی ان کی ایک تصویر کو جلاتی تھی تاکہ ایک دن وہ ان کو خود جلتا ہوا دیکھ سکے۔ تصویر جل کر راکھ ہوئی تو اس نے ہاتھ سے چھوڑ دی اور اپنے پاس کھڑے ادھیڑ عمر مہربان شخص کی جانب متوجہ ہوئی۔ خان بابا، جیسے میں بولوں گی آپ کو بالکل ویسا ہی کرنا ہے، اور باقی کا کام میں خود کر لوں گی۔ زرلین شاہ نے سارا پلان اس شخص کو سمجھایا تو وہ شخص پورا پلان سنتا، اس سے پلان کے بارے میں مخصوص باتیں کرتا اس کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ جلدی سے سیدھی ہوتی شنایا ملک پیچھے کی جانب ہوئی، اسے اس انسان سے جلاد بنتا دیکھ کر اس کے دھڑکتے دل کو قابو میں کرتی بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ جب بالات شاہ نے خونخوار نظروں سے اسے پیچھے کی جانب ہوتے دیکھا، اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر کھینچتے اسے اپنی جانب دھکیلا اور فوراً سے اس کے جبڑے کو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی اس حرکت پر شنایا کا دل دھک دھک کرتا باہر آنے کو تیار تھا۔ اتنے بیہودہ کپڑے پہن کر باہر کیوں آئی تھی تم؟ ایک ایک لفظ کو چباتے نخوت سے اسے دیکھتا بالات شاہ اتنی تیز آواز میں دھاڑا کہ شنایا کے رونگٹے تک کھڑے ہو گئے تھے۔ تم جانتی تھی نا تمہیں دیکھنے پورے گاؤں کی عورتیں آ رہی ہیں، پھر کیوں پہنے تم نے ایسے کپڑے؟ اس کے جبڑے کو جھٹکتے اس بار بالاچ نے اس کے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے میں بیڈ سے اٹھا کر سامنے وال کے ساتھ پن کیا، جس کی وجہ سے شنایا کی ساری ہمت سیٹی پیٹی گم ہوئی تھی۔ بولو کچھ جواب دو مجھے۔ اس کے نرم روئی جیسے بازو کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کچکاتے گھرا گھرا کر بولتے اس نے شنایا کے چہرے پر صاف ڈر کو ظاہر ہوتے دیکھا تھا۔ جواب چاہیے نا تو سنیں، آپ نے بھی تو مجھے ساری رات کھڑا کیا تھا نا؟ گلے میں ابھرتی گلٹی کو معدوم ہوتے محسوس کرتے شنایا ملک نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت لے آئی تھی، جس سے سن کر پالاج کا سرخ ہوتا چہرہ مزید آگ بگولا ہوا تھا۔ اچھا تو تم مجھ سے بدلہ لے رہی تھی؟ اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے وہ پھنکارا تو شنایا نے اپنی مٹھیوں کو زور سے دبوچ کر اپنے دھڑکتے دل کو قابو میں کیا۔ جی ہاں، آپ جب جب مجھے ٹارچر کریں گے میں تب تب آپ سے بدلہ لوں گی۔ اپنے چہرے کو اٹھا کر اس کے چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں اپنی وی ہیزل گرے آنکھوں کو گاڑتی وہ چباتے ہوئے بولی تھی، جبکہ بالاج کی اس کے بازو پر کر ڈھیلی ہوئی تھی اور اس نے غصے کو ایک لمبا سانس کھینچتے فضا میں تحلیل کیا تھا۔ شکر مناؤ میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، ورنہ جو تم نے حرکت کی ہے نا، اسے دیکھنے کے بعد میں تمہاری ایسی حالت کرتا کہ تمہاری پوری زندگی یاد رہتی۔ پوری طرح اس کے بازو کو رہائی بخشتا بالاج اس سے دور ہوتا نخوت اور سچائی سے بولا تو شنایا نے مخص ہنکارا بھرا تھا۔ پھر کر کیوں نہیں دیتے میری ایسی حالت؟ مارنا چاہتے ہیں نا مجھے، مارے آپ۔ دیوار کے ساتھ لگی شنایا نے کاٹ دار لہجے میں کہتے بالاج پر طنز کے تیر چلائے تو بالاج شاہ شعلے برساتی نگاہوں سے اسے گھورتا جیسے سلگ ہی اٹھاتا۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مارے مجھے؟ اس کے چیخ چیخ کر بولتے بالاج شاہ کا فولادی ہاتھ موقع کی صورت میں ہوا میں اٹھا اور شنایا ملک کی جانب بڑھتے اس کی ڈر کی وجہ سے بند ہوتی آنکھیں دیکھتے اس نے اپنا وہی ہاتھ پوری قوت سے دیوار پر دے مارا، جس کی وجہ سے شنایا کی ایک دم سے بھگ سے آنکھیں کھلی۔
اگر مارنا ہی ہوتا نا تو بہت پہلے کا مار چکا ہوتا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیویوں میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی اپنی عزت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تم میری انچاہی بیوی ہی صحیح، مگر میں مر کر بھی کبھی تمہیں فزیکلی ابیوز نہیں کروں گا۔ اپنے الفاظ پر زور دیتے وہ دبے دبے لہجے میں کرایا تو اس کی بات سنتے شنائے جیسے شل ہوئی تھی۔ 2 منٹ کے لیے ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی جسے بالاج کی آواز نے توڑا تھا۔ کپڑے بدلو، میں نے کہا، کپڑے بدلو جا کر۔ شنائے کو کوئی حرکت نہ کرتے دیکھ کر بالاج کی ٹون پھر سے بے تحاشا سخت ہوئی تھی۔ نہیں بدلوں گی میں کپڑے، کیا کر لیں گے آپ؟ اس کی دلیری اور دہائی پر بالاج کی آنکھوں میں سرخی تحری تھی۔ اگر تم نے 2 منٹ میں کپڑے نہیں بدلے تو یہ کام میں خود سر انجام دوں گا۔ بڑے روبدار لہجے میں بولتے اس نے نظروں کا مرکز اس کے سرخ ہوتے چہرے پر قائم رکھا تھا۔ آپ زبردستی کریں گے میرے ساتھ؟ بالکل، اگر ضرورت پڑی تو میں ایسا کروں گا۔ بیوی ہو تم میری، جسے تم زبردستی کا نام دے رہی ہو نا، وہ حق ہے میرا۔ کڑک لہجے میں بولتے بالاچ اسے لفظوں میں اچھے سے باور کروا گیا تھا۔ زبردستی کی بیوی اور حق، فوراً سے آنکھیں گھما کر بولتے شنائے نے اس کے الفاظ کی تصحیح کرتے تمسخرانہ انداز میں کہا تھا۔ زبردستی کی نہیں، حق حلال کی بیوی ہو تم میری، اور اگلے 2 منٹ میں تم نے کپڑے نہیں بدلے تو پھر وہی ہوگا، اور اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے بے تحاشا قریب لے جاتا، اپنی گرم تپش بھری سانسیں اس کے چہرے پر جلسانے کے بعد وہ زمانی لہجے میں بولا تو 1 سیکنڈ سے پہلے شنائے اس کی بغل سے نکلتی صوفے پر پڑے کیجول ڈریس کو اٹھائے واش روم میں بند ہو گئی، کیونکہ وہ جس انداز میں بول رہا تھا شنائے کو تو واقعی ڈر لگا تھا۔ اس وقت حال میں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب شہزل الملک سفید حویلی کے حال میں داخل ہوتا، ارد گرد نگاہیں گھمانے لگا تو اسے دیکھ کر ایک ملازم اس کے پاس آیا۔ آج سنڈے تھا، اسی لیے انہیں چھٹی تھی۔ جی سر، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ شنایا ملک میری بہن ہے، کہاں ہے وہ؟ شہزل کا دل چاہا کہ وہ اس سے نہال شاہ کے کمرے کے بارے میں پوچھ لے، مگر اپنی خواہش کو دل میں دفن کرتے وہ شنایا کا پوچھ گیا تھا۔ جی وہ چھوٹے صاحب کے ساتھ اپنے کمرے میں ہے، ملازم نے بولتے اشارہ کر کے اوپر کمرے کی جانب کہا۔ جب شہزل الملک ہاتھ میں شنائے کے سوٹوں سے بھرا بیگ کو پکڑے سیڑھیاں چڑھتا اوپر جانے لگا، سیڑھیوں کا راستہ طے کرتا وہ 2nd فلور پر آیا۔ پہلے کمرے کے پاس سے گزرتے اس کے ادھ کھلے دروازے سے جھانکتے اس کی نظر اندر پڑی، مگر اس کے قدم آگے کی جانب بڑھ گئے، لیکن نہال شاہ کا خیال ذہن میں آتے ہی اس نے اپنے قدم دوبارہ سے پیچھے کی جانب لیے تھے۔ دفعتاً اس کی سیدھی نظر ہی جائے نماز پر بیٹھی قبلے کی جانب رخ کیے نہال شاہ پر پڑی۔ وہ اس کی پشت کو دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا کہ وہ ضرور نہان شاہ ہوگی جو ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ شہزل کو اس وقت صرف اس کی پشت نظر آئی، لیکن اس نے بڑی سی چادر میں خود کو پوری اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ بنا پلکے جھپکائے اسے نماز پڑھتے دیکھ شہزل کو اپنے دل میں کچھ ہوتا محسوس ہوا تھا، جیسے نماز وہ پڑھ رہی ہو اور سکون شہزل ملک کو مل رہا ہو۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے نہان شاہ نے سلام پھیرتے پہلے دائیں جانب منہ موڑا اور جہاں سے اسے کچھ نظر نہیں آیا، پھر سلام پھیرتے جب اس نے بائیں جانب منہ کیا تو اس کی ابری موٹی موٹی گال اور چھوٹی سی ناک اور لمبی گھنی پلکیں دیکھتے شہزل کو اپنا دل مخصوص جگہ سے ہلتا محسوس ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی تھوڑی سی جھلک دیکھتے شہزل کا دل چاہا وہ اس کے پورے چہرے کو دیکھے۔ اس کی بلو گرنش آنکھیں اور آدھے چہرے کی جھلک اتنی خوبصورت تھی کہ وہ پوری کتنی خوبصورت ہوگی۔ 2 ٹوک نظروں سے اسے دیکھتے شہزل اب بس اسے دعا مانگتے دیکھتا ڈوبتا ہی چلا گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے آج شہزل اپنا سب کچھ اس باپردہ لڑکی پر ہار گیا ہو، جیسے اسے نماز پڑھتے دیکھ شہزل اپنا دل اس پر ہار بیٹھا ہو۔ اس نے کبھی بھی کسی کو نماز پڑھتے دیکھ اتنا تجسس اور سکون سے نہیں دیکھا تھا جتنا آج وہ نہان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ پیار کی پہلی سیڑھی تھی یا فقط اٹریکشن؟ وہ اپنے اللہ سے دعا مانگنے میں اتنی مگن تھی جب کسی غیر مرد کی آواز اپنے سماعتوں سے ٹکرانے کی بدولت اس نے بند آنکھیں کھول کر اپنی دعا کی صورت بنائے ہاتھ اپنے چہرے سے پیچھے کیے تھے۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا مس نہان شاہ۔ وہ اتنے پیار سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر یکدم سے اس کا خلیہ ٹوٹا تھا اور وہ نہ بولے بنا رہ سکا تھا۔ جبکہ نہان شاہ مڑنے کے بجائے جانماز سے اٹھتی اسے تہ لگاتی، اپنے حجاب کے دوپٹے کو اپنے ہی چہرے سے ڈھانپنے کے لیے آگے کرتی، مڑ کر شہزل کی جانب دیکھنے لگی۔ لیکن جیسے ہی اس نے شہزل کی جانب دیکھا اسے تو جیسے 400 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ شخص یہاں کیوں آیا تھا اور کیا کر رہا تھا؟ ایک ساتھ بے شمار سوال اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ تم یہاں کیسے آئے؟ نہان شاہ اپنے دوپٹے سے اپنا منہ چھپا گئی تھی، جس وجہ سے شہزل کی حسرت دل میں ہی ڈوبی رہ گئی۔ تم سے ملنے آیا ہوں، اپنی ہنسی کو دباتے شہزل ملک نے اپنے سارے حیرت
اور کشمکش میں ڈوبی نیہان شاہ کو دیکھتے کہا تو نیہان کی آنکھیں مزید حیرت انگیز انداز میں پھیلی تھی۔ کیا؟ تمہیں میرے گھر کا پتہ کیسے چلا؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، ورنہ میرے لالا آ گئے نا تو تمہارا حشر نشر کر دیں گے۔ نیہان نے تو ایک ساتھ اس پر سوالات کی بارش کر دی تھی، جبکہ شہزل نے اگلے ہی لمحے دو قدم مزید اس کے کمرے کی جانب اندر کی جانب بڑھائے، جسے دیکھ کر نیہان شاہ کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ ارے سالے صاحب کو تو میں بعد میں دیکھ لیں ارے سالی صاحب کو تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے ان کی بہن کو تو دیکھ لیں۔ شہزل شرارتی لہجے میں بولا، جب وہ اس کی باتوں میں اسے مزید ڈرانے کی کوشش میں تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ اسے ایک پل میں اس کی بات نیہان شاہ کو خاصے پلے نہیں پڑی تھی، اس لیے وہ عجلت میں جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی پوچھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، اس کے کمرے کے باہر سے گزرتی، نیچے کی جانب بڑھتی، شنائے کے اچانک سے نظر نیہان شاہ کے کمرے کے کھلے دروازے کے اندر کھڑے شہزل ملک پر پڑی۔ وہ ایک سیکنڈ سے پہلے اندر کی جانب بڑھی، اپنے بازو کو سینے پر فولڈ کرتی شہزل کو مخاطب کر گئی تھی۔ بھیا آپ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ شنائے ملک نے اس کی پشت کو گھورتے جانچتے لہجے میں کہا، جبکہ وہ جانتی تھی شہزل کو شوخ اور چنچل لڑکیاں پسند تھیں۔ یقیناً یہ خاموش لڑکی اسے پسند تو کیا، اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی ہوگی۔ پھر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ شنائے کے مخاطب کرنے پر شہزل نے عجلت میں پیچھے مڑتے شنائے کو دیکھتے اس کی جانب بڑھتے اسے ایک پل میں اپنے حصار میں لیا تھا۔ چٹکی تو کہاں تھی؟ میں ڈھونڈ رہا تھا تجھے، شہزل نے فارمل لہجے میں بولتے اسے ایسا محسوس کروایا جیسے وہ غلطی سے نیہان کے کمرے میں آ گیا ہو۔ لیکن کشمکش میں کھڑی نیہان شاہ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی اس کا شنائے ملک سے کیا رشتہ ہے، جبکہ اس کے مطابق تو وہ شنائے کے ایک بھائی زاویان ملک کو ہی جانتی تھی۔ پھر دوسرا کہاں سے آ گیا، اور وہ اسے بھائی کیوں کہہ رہی تھی؟ میں اپنے کمرے میں تھی، آپ بتاؤ ماما بابا اور بھائی کیسے ہیں؟ شہزل کو اچھے سے ملتی وہ دور ہوئی اور باقی سب کے بارے میں پوچھنے لگی، کیونکہ وہ ایک دن میں ہی ان کو کافی مس کرنے لگی تھی۔ شنایا، انٹروڈکشن نہیں کرواؤ گی میرا؟ شنائے کے گال کھینچتے اس نے حیرت میں ڈوبی نیہان شاہ پر اپنی نگاہیں جمائی، تو شنائے نے اسی وقت نیہان کو ہونا کھڑے اس کا تعارف کروایا تھا۔ نیہان، یہ میرا بھائی ہے شہزل ملک، اور بھیا یہ نیہان شاہ ہے، بالات شاہ کی چھوٹی بہن۔ شنائے نے اچھے سے تعارف کروایا تو نیہان کا تو جیسے منہ کھلا ہی رہ گیا۔ زاویان اور شنائے کا ایک بھائی بھی تھا، اور اسے پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ زاویان ملک میں اتنا انٹرسٹ لے گئی تھی کہ باقی کسی کے بارے میں پوچھنے اور جاننے کا اسے وقت ہی نہیں ملا تھا۔ نیہان کو خاموش کھڑے دیکھ کر شنایا شہزل کا ہاتھ پکڑتی اسے اپنے کمرے میں لے گئی، کیونکہ جب وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تھی تو بالات شاہ کمرے میں نہیں تھا، اس لیے وہ شہزل کو کمرے میں لے گئی تھی۔ پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد شہزل شنایا سے ملتا واپس چلا گیا۔ پھر وہ جاتے جاتے اپنا دل تو یہیں چھوڑ گیا، وہ بھی نیہان شاہ کے کمرے میں اس کی دہلیز پر، جس کا اپنا دل اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ کسی کا دل کیا سنبھالتی؟ بغیر بیگ بغیر بیگ کو کھولے وہ پہلے ہی کافی بنانے کی گھر سے کچن میں چلی گئی تھی، کیونکہ اسے دوپہر میں ہر حال میں کافی پینی ہوتی تھی، ورنہ اس کا موڈ آف ہو جاتا تھا۔ وہ کچن میں ملازمہ سے پوچھ کر کافی بنانے لگی۔ جب موبائل میں کسی سے بات کرتے کال پہ مصروف بالاچ نے اپنے قدم کمرے میں رکھے اور ناسمجھی سے بیڈ پر پڑے بیگ کو دیکھا۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب پہنچتے اس نے ساتھ ہی اس کے کال کنٹینیو کرتے ایک ہاتھ آگے بڑھا کر زپ کو کھولتے اس بیگ کے اندر کیا ہے وہ دیکھنا چاہا۔ اس نے جیسے ہی بیگ کو کھولا ویسے ہی اس کی نظر بیگ کے اوپر پڑی منی اسکرٹ اور جینز پر پڑی، جسے دیکھ کر ایک ہی پل میں بالات شاہ کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ اس ایک پل میں وہ سمجھ چکا تھا ضرور یہ کپڑے شنائے نے منگوائے ہوں گے۔ شعلے برساتی نگاہوں سے اس بیگ کو دیکھتے بالاج نے ایکسکیوز کرتے کال کو بند کیا اور اگلے ہی لمحے سختی سے اس بیگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے وہ اشتعال کے ڈاک بھرتا ہوا اسے حال کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ اس نے آج تھوڑی ان کی عزت کو پیروں تلے روندا تھا، جو وہ اب دوبارہ سے یہ سب کرنا چاہتی تھی، لیکن بالاچ کے ہوتے وہ تو دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ غصے سے بیگ کو حال کے فرش پر پٹکتے اس نے پاس کھڑے ملازم کو پیٹرول اور ماچس لانے کو کہا، جبکہ اس دوران اس نے اپنے ابلتے غصے کو قابو کرتے اپنی پیشانی کو مسلتے اپنے سرخ ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، تو جیسے ہی ملازم پیٹرول اور ماچس لے کر آیا پھر اسی وقت بالاج نے پیٹرول کی بوتل کو پکڑتے ساری کا سارا اس بیگ پر خالی کیا تھا، اور بنا رکے اس نے ماچس کو جلاتے آگ تیلی کو اس پر پھینک دیا۔ تیلی جیسے ہی اس پر گری ویسے ہی بھڑکتی آگ بیگ کو اپنی لپیٹ میں لے گئی تھی۔ یہاں اس نے تیلی پھینکتے خود کو پرسکون محسوس کیا، اور وہاں کچن سے نکلتی شنائے ملک ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے نہ سمجھی کے عالم میں پہلے تو بالاج شاہ کو دیکھنے لگی، لیکن جیسے ہی آگ کی لپٹ میں لپٹے اپنے بیگ کو دیکھا تو چند ثانیے کے لیے وہ دنگ رہ گئی۔ میرا بیگ، سکتے سے باہر نکلتے زیر لب بڑبڑاتے اس کے ہاتھ سے اس وقت وہ کافی کا بھرا ہوا مگ چھوٹ گیا تھا، اور زمین بوس ہوتے اس پرسکون فضا میں ارتعاش پیدا کر گیا تھا۔
बालात शाह ने इसकी जानिब देखा, जो किचन के आगे खड़ी कैजुअल ड्रेस में मलबूस इसे काफ़ी अच्छी लगी थी। बालाचा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जिसे देखकर शनाया तो आग बगोला होते गुस्से से चूर चूर होती इसकी जानिब तेज तेज कदम बढ़ाने लगी। इस दौरान इसकी आंखों में वहशत, नमी, सुर्खी तैरने लगी। इसे समझ नहीं आई कि बालाचा को मसला क्या है इसके कपड़ों से, क्यों वो हाथ मुंह धोकर इसके पीछे ही पड़ गया है। आपने मेरे कपड़े जला दिए? इश्तियाल से बालाचा की जानिब बढ़ते, इसके पास आते से कॉलर से पकड़ते वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाई तो बालाचा ने दांत पीस कर इसकी जरूरत पर इसकी आंखों में देखा। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कपड़ों को जलाने की? जबकि इतनी देर में बाकी सभी हाल में जमा होने लगे और एक तमाशा बनते देखने लगे। अपनी हद में रहो शनाया। ये बालादशाह अपने कॉलर पर मौजूद अपने हाथों को झटकते इंतहाई कर्ब से बोला, तो हाल में खड़े सब अफराद मामला समझने की कोशिश करने लगे। क्यों रहूँ मैं अपनी हद में? आपने मेरे कपड़े जला दिए। क्यों किया आपने ऐसा? क्या मसला है आपको मेरे कपड़ों से? चीख चीख कर बोलती वो अब अपने जलते हुए बैग और कपड़ों को देखने लगी, जो जलकर सुहा हो गए थे। जिन्हें तुम कपड़े बोलती हो वो हमारी नज़र में सिर्फ बेहूदगी है। हमारी हवेली की लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तो अब से तुम भी इस हवेली का हिस्सा हो। जैसे बाकी सब रहते हैं तुम्हें भी वैसे ही रहना होगा। बालाचा आसान अल्फाज में से समझाते हुए इसके वी हेज़ल आंखों में नमी तैरते देखने लगा। नहीं हूँ मैं इस हवेली का हिस्सा, सुन लिया आपने? नहीं रहना मुझे यहाँ गुट गुट कर। फिलहाल इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शनाया अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी हो, जैसे इसे पता ही ना चल रहा हो कि वो क्या बोल रही है। बोलते वक्त इसकी आवाज़ इतनी तेज़ हो गई कि हवेली की चार दीवारी में फैलने लगी। आवाज़ नीची रखकर बात करो शनाया, भूलो मत तुम वनी में आई हो। न जाने क्यों शनाया इस वक्त एक वनी के अल्फाज के सामने क्यों कमज़ोर पड़ने लगी थी, या इसके पास अब बोलने को कुछ नहीं था। इसकी आंखों में तैरती नमी, इससे पहले इसकी आंखों से अश्क बनकर बहती, इसी वक्त इसने अपने मोतियों को अंदर की जानिब धकेल दिया। अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ। मैं छोड़ूंगी नहीं आप मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, बदला लूंगी मैं आपसे। शनाया भड़कती आग की जानिब देखती नमी नमी भरे लहजे में बोलती नीचे बैठती चली गई। जब इसे टूटता देखकर बालाज का दिल चाहा वो इसे उठाकर संभाल ले, इसे टूटने ना दे। लेकिन वो अपने सर को झटकता इसके वजूद से नज़र हटाकर कर्ब से अपनी आंखों को मींचता, इसी वक्त अपनी मुठियों को दबोचता, लंबे लंबे डाग लेता बाहर की जानिब बढ़ गया था। इसके जाते ही पीछे ज़मीन पर बैठी शनाया की आंखों से बहता एक आंसू इसके रुखसार को छूकर गिरता इस राख में जज्ब हो गया था। कितनी बदतमीज़ बदलिहाज लड़की है। पहले हवेली की इज्जत को सरेआम बदनाम किया और अब अपने शौहर अपने मिजाजी खुदा से इस तरह से बात कर रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अब तुम्हें तो हम तो अपने शौहर का नाम तक ना लें, लेकिन तू तो नाम क्या इसे खरी खरी सुना रही है। चची जान अपनी भड़ास निकालती इसे अच्छे से सुनाती, एक आखिरी नज़र इस पर डालती मुड़ती हुई अपने कमरे में चली गई। तो इनके जाते ही नेहान शाह उदास नज़रों से शनाया को बिखरता देखती पहले तो इसके पास जाने लगी थी, लेकिन ज़ारा बेगम को इसकी जानिब बढ़ते देखकर वो पुरसुकून होती ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? ज़ारा बेगम ने आगे बढ़कर इसे उठाना चाहा तो शनाया बगैर एतराज़ किए अपने माऊफ होते दिमाग से उठ खड़ी हुई थी। बेटा मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर जो तुम्हारा शौहर तुम्हें कहता है इसे मान लिया करो बेटा। तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो शनाया। मैं चाहती हूँ वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक ना करे। तुम समझदार हो। उम्मीद है मेरी बातों की तुम्हें समझ आ गई होगी। ज़ारा बेगम ने रहमदिली के तौर पर इसे अपने साथ लगाना चाहा। जब वो इनके हसार से बाहर निकलती अगले ही लम्हे दौड़ती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। अब ना जाने इसका यह गुस्सा और टूटा दिल क्या तबाही मचाने वाला था। तकरीबन 5 मिनट के बाद मशाइम जावियान के सीने से लगी रोती रही, लेकिन जल्द ही वो इससे दूर होती अपना चेहरा उठाकर हक्का बक्का जावियान मल्क को देखने लगी। जावियान तो जैसे ज़िंदगी भर के लिए सख्ते में चला गया था। इसे तो कुछ समझ नहीं आई थी कि इसके साथ हुआ क्या है। मशाइम का यूँ इसके सीने के साथ लगना इसकी धड़कनें क्यों बढ़ा गया था? मशाइम के साथ लगने से इसका मुर्दा दिल आबाद क्यों हो गया था? ऐसा क्या था इस लड़की में जो वो जावियान मल्क का दिल धड़का गई थी? जबकि इससे दूर होती मशाइम अभी भी खौफ के ज़ेरे असर कांपती हिचकियों में रोने लगी। आपने मुझे स्टोर रूम में बंद किया, सूसू करती अपने दुपट्टे की मदद से अपने नाक को पूछती सिसकती हुई मशाइम अब इसे होश की दुनिया में लाती अपने मासूम लहजे में शिकवे भरे अंदाज में पूछने लगी तो जाविया ने अनजानी नज़रों से इसके बेहद भोले चेहरे की जानिब देखा। आपको पता मैं कितनी डर गई थी? आपको पता वहाँ इतना अंधेरा था? इस मंज़र को सोचते हुए वो फिर से ऊंची ऊंची आवाज़ में रोती अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर रख गई थी, जबकि इसका अंदाज जावियान मल्क के सीधा दिल पर लगा। ऐसा क्या कनेक्शन था इसका मशाइम से जो वो इसकी जानिब खींचता चला जा रहा था?
مشائم یہاں دیکھو میری طرف۔ اپنے سکتے سے باہر نکلتے اسے روتے دیکھ کر زاویان کو اپنے دل میں اپنی رگوں میں کچھ ہوتا محسوس ہوا تھا، مگر وہ اپنی فیلنگ سے انجان تھا۔ زاویان نے اس کے چہرے پر موجود اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو مشائم اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ مما مجھے نہیں دیکھنا آپ کی طرف، گندے ہیں آپ، برے ہیں آپ نے مجھے اکیلے اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ بہکے بہکے بھولے پن بھرے لہجے میں بولتے اس وقت مشائم کے رونے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی مشائم، ناراض مت ہو تم۔ زاویان اسے ایسے ٹریٹ کرنے لگا جیسے وہ اسے کب سے جانتا ہو، اور وہ اسے ایسے نخرے دکھا رہی تھی جیسے زندگی بھر وہ اسے ایسے ہی نخرے دکھانے والی ہو۔ آپ کو پتا مجھے اندھیرے سے فوبیا ہے، مجھے بہت ڈر لگا تھا۔ میری کیوں نہیں سنی آپ نے؟ بھیگے لہجے میں انتہا کی معصومیت سے بولتی وہ اپنا چہرہ ہاتھوں سے اٹھا کر شکایت کرتی اسے دیکھنے لگی تو ایک پل کے لیے زاویان تذبذب کا شکار ہوتا حیران بھی ہوا تھا۔ کیا تمہیں اندھیرے سے فوبیا ہے؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زاویان کو یکدم سے اس کی بے تحاشا فکر لاحق ہوئی تھی۔ اس نے سوچا اگر اس نے آج بھی دروازہ نہ کھولا ہوتا تو نہ جانے اس خوف میں غرق رہنے سے مشائم کو کچھ ہو نہ جاتا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو، لیکن آپ نے مجھے اندر بند کر دیا تھا۔ اگر آپ ابھی بھی دروازہ نہ کھولتے تو میری جان بھی جا سکتی تھی۔ اکلاتے ہوئے بولتے اس نے بھیگے اور خوف سے بھرے چہرے سے زاویان کے پرسوز چہرے کی جانب دیکھا تو اس کے بولتے ہی زاویان نے اس کے منہ پر ہونٹوں کے قریب انگلی رکھتے سے خاموش رہنے کو کہا تھا۔ مشائم ایسے نہیں بولتے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دے سکتا۔ بے ساختہ لہجے میں بولتے زاویان نے بے اختیاری ہی اس کی پھر سے کانپتے دیکھ کر اپنے ساتھ لگایا اور پھر اسی انداز میں اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ آپ مجھے دوبارہ تو بند نہیں کریں گے؟ اس کے سینے پر سر رکھ کے مشائم نے اس کی مردانہ خوشبو اپنے نتھوں سے ٹکراتے محسوس کرتے بہت مان سے پوچھا تو اس کا اس طرح سے پوچھنا زاویان کو تو پوری دنیا ہی ہلا گیا تھا۔ نہیں مشائم، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیتے بے اختیاری میں جیسے ہی اس کے بالوں پر لب رکھنے کے لیے آگے کی جانب ہوا تو اسی وقت اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کے ذہن اور اس کی آنکھوں کے آگے زرلین شاہ کا چہرہ چھلکا۔ اسے یاد آیا پہلی دفعہ اس کا دل زرلین کے لیے اس کے گلے لگنے کی وجہ سے دھڑکا تھا، پھر اس کے جانے کے بعد وہ زندہ دل مردہ ہو گیا تھا جسے آج مشائم خان نے پھر سے زندہ کیا تھا۔ لیکن ایسا کیوں ہوا تھا؟ مشائم کے پاس آنے سے اس کا دل کیوں دھڑکا تھا؟ وہ زرلین شاہ کے ساتھ بے وفائی تو نہیں کر سکتا تھا، وہ زرلین شاہ کی جگہ مشائم کو تو نہیں دے سکتا تھا، وہ ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مشائم کو بازو سے پکڑ کر خود سے دور کرتے زاویان غائب دماغی میں اس کے پاس سے جھٹکے سے اٹھتا اپنی پیشانی کو مسلتا بغیر مشائم کی جانب دیکھے اپنے دل کو قابو میں کرتے اسی وقت لمبے لمبے ڈاگ لیتا کمرے سے نکل گیا تھا، ورنہ اسے لگا تھا اگر وہ تھوڑی دیر بھی مشائم کے پاس رہے گا تو اپنا اختیار کھو بیٹھے گا۔ جبکہ مشائم بھیگی نظروں سے اسے باہر نکلتے دیکھ کر کشمکش کا شکار ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ زاویان کو یکدم سے کیا ہوا ہے۔ باہر نکلتے ہی زاویان ملازمہ کو اسے کھانا دینے کا بولتا اپنے کیسل سے باہر روانہ ہو گیا تھا۔ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا شوٹ فائنل تھا، پھر کینسل کیسے ہو سکتا ہے؟ حال میں موجود صوفے پر بیٹھی شاسمین بیگم ایک دم سے بھڑکتی ہوئی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میم، ہم جانتے ہیں آپ کا شوٹ فائنل تھا، لیکن ہمیں ایک نیو اور قابل ایکٹریس مل گئی ہے، ہم یہ شوٹ انہیں کرنے کا بول چکے ہیں۔ موبائل سے پروڈیوسر کی آواز ابھری تو شاسمین بیگم کا غصہ مزید دوبالا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں قابل ایکٹریس نہیں ہوں؟ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ابھی کل کو یہ شوٹ میرا تھا تو آج آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی اور کو میرا شوٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ کاٹدار لہجے میں بولتے وہ تو ان پر بھڑک ہی پڑی تھی۔ ان کا پارا ایک دم سے شوٹ ہوا تھا۔ اچانک سے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ کون کر سکتا تھا؟ آپ ہائپر مت ہوں میڈم، شوبز کی دنیا میں خوبصورتی اور پیسہ بولتا ہے۔ ہم معذرت کرتے ہیں آپ سے شاسمین میڈم، مگر ہمارا شوٹ فائنل ہو چکا ہے۔ اب آپ کی جگہ کوئی اور ایکٹریس یہ شو کرے گی۔ ہم آپ کے لیے بھی کوشش کریں گے آپ کو کوئی اور شوٹ کرنے کو دے دی جائے۔ دوسری جانب موجود شخص معذرت طلب لہجے میں بولا تو غصے سے بھری شاسمین بیگم نے اپنے موبائل کو پوری قوت سے زمین پر کھینچ کر مارا اور اگلے ہی لمحے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی جب آواز کے ارتعاش کا تعاقب کرتے ابدار صاحب جو اپنے کمرے میں تھے فوراً سے باہر نکلتے شاسمین بیگم کی جانب بڑھے تھے۔ کیا ہوا شاسمین، تم ٹھیک نہیں لگ رہی؟ ابدار صاحب ان کے پاس آتے انہیں سنبھالتے اپنی جانب دھکیلنے لگے جب وہ اپنی دماغی توازن کھوتی اپنے حواس سے بیگانہ ہونے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا شوٹ نہیں ہوا، میرا کیریئر ختم ہو رہا ہے، میں نے اتنی محنت کی، وہ لوگ کسی اور کو کیسے چن سکتے ہیں؟
وہ میرا شوٹ میری ٹرن تھی، وہ مجھے ہی کرنا تھا، کوئی اور کیوں کرے گا؟ اپنے آپے سے باہر ہوتی چلا چلا کر بولتی وہ ابدار صاحب کے حصار سے خود کو چھڑوانے لگی۔ شاسمین سنبھالو خود کو، کچھ نہیں ہوا، زیادہ مت سوچو۔ ابدار صاحب نے اپنا ساتھ لگاتے پرسکون کیا تھا، مگر ان کے تو ذہن میں ایک ہی بات رچ بس گئی تھی، نہیں میں نہیں چھوڑوں گی اسے، جس کسی نے بھی ایسا کیا ہوگا میں اسے برباد کر دوں گی۔ ان کے حصار میں بے بس ہوتی وہ خود کو ڈھیلا چھوڑ گئی تھی، تو ابدار صاحب نے انہیں اچھے سے سنبھال لیا۔